السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی آج میں اس بات کو ماننے کو فوراً تیار ہوں کہ آج کا پروگرام میرے لیے بہت مشکل پروگرام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے بچوں کی خودکشیوں کی خبریں آنی شروع ہوئی ہیں تو ایک طرف سے تو ویور کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ان خبروں کو اس کا زیادہ تجزیہ نہ کیا کریں اور ان خبروں کو چلایا ہی نہ کریں۔ بعض ویورز یہ کہتے ہیں یہ خبریں دکھایا ہی نہ کریں، اور اس کے اندر جان ہے اس آرگومنٹ کے اندر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی انتہائی ڈسٹربنگ رجحان نظر آ رہا ہے جس کے اندر جوانوں کی، بچیوں کی اور بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، اگر آپ نے اس کے اوپر بحث نہیں کی، بحث سے مراد بحث برائے بحث نہیں ہے، رستہ تعین کرنے کے لیے، ان کی وجوہات جاننے کے لیے، تو یہ ٹرینڈ بڑھتا رہے گا۔ میڈیا کا اینگل کیا ہے وہ میں کل پروگرام کے اندر ٹیکل کروں گا، بڑا اہم اینگل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر خودکشیوں کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ آج اسلام آباد کے اندر بھی ایک بچے نے والد کے ساتھ مبینہ طور پر بات چیت ہوئی اس کے امتحان میں نہ بیٹھنے کی، والد نے جب سے اس سے پوچھ پرتیت کی تو اس کے بعد وہ ناراض ہو گیا اور واپس جا کر اس نے والد کے پستول سے ہی خودکشی کر لی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں۔ بچوں نے اپنے آپ کو جلایا ہے، خود کو چھت سے لٹکایا ہے۔ ان کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ آج ہم نے پروگرام اس حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر محمد طاہر خلیلی صاحب، جو ہیڈ ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ برابر میں ڈاکٹر رضوان تاج صاحب ہیں جو ہیڈ ہیں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ پمز اسلام آباد کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور فیروزہ انور ہیں جو ہیڈ گرل ہیں بیکن ہاؤس ماگلا کیمپس کی۔ ان کو ہم نے اس وجہ سے سلیکٹ کیا، ایک تو شی از اے ٹاپ ناچ اسٹوڈنٹ، اور دوسرا یہ خود بہتر بتا سکتی ہیں کہ امتحانوں کا جو ٹینشن ہے اور جو پریشر ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا جاتا ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو طاہر صاحب۔ یہ جو خبریں تواتر سے آ رہی ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے جو ہم نے محرکات ظاہراً بتائے آپ کی نظر میں؟ کیا یہ ایکسیپشنل پریشر ہیں یا اوور رپورٹ ہو رہا ہے؟ ریزنز کیا ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ طلعت حسین صاحب فار انوائٹنگ می۔ جو آپ نے وہ ہارٹ بریکنگ سٹوریز بتائی، دیٹ از شاکنگ، لیکن یہ روز بروز بڑھ رہے ہیں ہمارے سوسائٹی میں، اینڈ یہ جو سوسائڈ ریٹ ہے وہ انکریزنگ ڈے بائی ڈے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹریڈیشنلی وی تھاٹ کہ انیشیلی ہمارے ہاں کم ہے، لیکن اب تو پوری سوسائٹی میں یہ پھیل رہا ہے، اور خاص کر ینگ جنریشن جو ہے، ایون اسکول چلڈرن، یہ جو کیسز ہے سوسائڈ کے، یہ منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، ایپیڈیمیالوجیکل ڈیٹا دیٹ کین ٹیل اس ٹرینڈ کیا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے۔ سوشیو اکنامکس پرابلم ہے، پریشر فرام اسکول ہے، یا کوئی کمپٹیشن ہے سوسائٹی میں، ایز دیر ان بروکن ریلیشن شپ، فیملی میں پرابلم ہے، اور جو بورڈنگ میں ہے، ایز دیر اینی ابیوز فزیکل اور اینی ادر تھنگ۔ یہ بہت سے فیکٹرز ہیں، بیکاز دیر از نو اسٹڈی آن سائیکولوجیکل اٹاپسی۔ یہ جو ہو رہے ہیں تو رپورٹ بھی نہیں ہو، انڈر رپورٹ بھی ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ رپورٹنگ سسٹم نہیں ہے، آپ کی پروونشل لیول پہ نہیں ہے، تو دیر از نو رپورٹنگ نیشن وائڈ۔ تو میڈیا رپورٹنگ ہے، کلینکل رپورٹنگ جس کا بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو یہ جو وہ پینک جو کریٹ ہو رہی ہے میڈیا کے رپورٹ سے، دو سم پیپل دے آر رائٹ کہ وہ جو زیادہ ٹائم ملتا ہے اس کو شاید وائکیریسلی دی پیپل ول فالو دا سیم تھنگس، لیکن اس کو ہائی لائٹ بھی ہو رہا ہے، تو وہاں پہ سائنٹیفک اسٹڈی کی اور کلینکل اسٹڈی کی بہت ضرورت ہے۔ اس پوائنٹ کو آپ ادھر ہی آپ ذرا اگر روک دیں تو ہم ڈاکٹر رضوان صاحب سے پوچھتے ہیں، سپرفیشل ریڈنگ، اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپ نے مسائل بتائے یہ تو روٹین بہت سارے بچوں کو ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر دوسرا بچہ پاکستان میں اس طرح کے مسائل کے وہ ہاسٹل میں یونیفارم نہیں ہے، پاورٹی ہے، فون نہیں لے کے دے سکتا باپ، تمام خواہشیں جو وہ دیکھتا ہے ادھر ادھر میڈیا پہ، باپ نے ڈانٹ دیا نہیں کر سکتا۔ تو اس میں زیادہ تر مسائل ایسے ہیں جو تقریباً ہر دوسرا تیسرا بچہ فیس کرتا ہے، اور ہر دوسرا تیسرا بچہ سوسائڈ نہیں کرتا۔ اگر کوئی بچہ اس طرح کا سوسائڈ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کہانی کے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں اور ڈائمینشنز ہوتے ہیں، اینڈ اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ بس اس کا وہ
ایک اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ اس کو ایک پرابلم ہوئی, اس کے یونیفارم نہیں آئے یا اس کا رزلٹ برا ہے اور اس نے اپنے آپ کو جا کے شوٹ کر دیا. یہ کچھ مہینے کی کہانی ہوتی ہے اور اس میں بیسکلی دا چائلڈ از ڈسٹربڈ, اینڈ دا ڈسٹربنس از گوئنگ ٹو بی دیئر فار ویکس اینڈ منتھس, اینڈ دا پیرنٹس ہیو فیلڈ ٹو پک اٹ اپ. ٹھیک ہے, پیرنٹس اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ بچہ سینسٹیو ہے, مے بی ہی از ڈپریسڈ, اور وہ اس طرح کی ملٹیپل مائنر ریلیٹیولی مائنر اسٹریسز کو اوور ریئیکٹ کرے گا. اچھا, آپ کے پوائنٹ کو میں سمرائز کرتے ہوں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آپ فرما ہی رہے ہیں کہ جو اپنی جان لینے کا ایکٹ ہے وہ تو کسی بھی وجہ سے ٹریگر ہو سکتا ہے, لیکن جو وہ پوائنٹ ہے جہاں پر وہ پہنچ گیا فرسٹریشن کا, اس کے پیچھے اور محرکات ہو سکتے ہیں اور وہ کئی مہینوں سے عین ممکن ہے سالوں سے ڈیولپ ہو رہے ہوں. ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اسی وقت امپلسیولی, وہ بہت تھوڑی تعداد ہوتی ہے جو کوئی امپلسیولی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے وہ جاتا ہے اور شوٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو, وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں. بٹ ان موسٹ کیسز دا چائلڈ از ڈیفینیٹلی ڈسٹربڈ اینڈ ہیز بین ڈسٹربڈ فار ویکس اور منتھس. دا ٹیچرز ہیو فیلڈ ٹو پک اٹ اپ, the parents have failed to pick it up, the friends have failed to pick it up, the extended family has failed to pick it up. اور اس کا end result یہ ہوتا ہے کہ that disturbed child who is oversensitive will definitely overreact, اور پھر جب اس کو موقع مل رہا ہے, اس کی پستول گھر میں پڑی ہوئی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے, and he will definitely follow that. اچھا, میں یہ آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں, and I will come to you فیروزہ as well. لیکن یہ جو آپ نے جو اصطلاح استعمال کی اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں, disturbed child. ڈسٹربڈ چائلڈ کی وجوہات کئی بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ڈسٹربڈ چائلڈ کو ڈیٹیکٹ کس طرح کریں, پیرنٹس کی جو ذمہ داری اس پہ ہم آئیں گے. آپ کس طرح ڈائگنوز کرتے ہیں کہ بچہ ڈسٹربڈ ہے, کس طرح پتہ چلتا ہے؟ طلعت, یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا کہ ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے اور فیکٹرز بھی ہے, جس طرح پاورٹی کو لیتے ہیں, ان امپلائمنٹ کو لیتے ہیں, فائنینشیل پرابلم کو لیتے ہیں, لیکن جو کلینکل پرابلم ہوتے ہیں, فار انسٹنس ڈپریشن ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا, دیر از مینی ایویڈنس کہ 70-80% پیپل when they commit suicide they are actually depressed. 11 سال کا بچہ ڈپریسڈ, چائلڈ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ڈاکٹر صاحب نے ڈسٹربڈ چائلڈ کا ذکر کیا ہے, ڈسٹربڈ چائلڈ کیا ہے کلینیکلی, کیا مین مے بی when there is some problem in the family, ٹھیک, فادر مدر ریلیشن شپ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ کوئی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, ہمارے اسکولز میں سائیکالوجسٹ تو ہے ہی نہیں. آپ سپوز سم ون ہیز لو آئی کیو, آپ نے کلاس میں بٹھا دیا, پریشر پریشر پریشر, لرننگ ڈسیبلٹی ہے, دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ, دا ٹیچر ڈزنٹ نو وٹ ٹو ڈو. اور یہ جو کوئی اس کو پک نہیں کرتا کہ وٹ آر دی پرابلم, از دیر اینی سائیکولوجیکل پرابلم. سوشل تو زیادہ ہو بھی سکتے ہیں لیکن وہ اتنے کامن نہیں ہے, وہ تو پبلک اسکول میں آپ دیکھ لیں سارے سوشل پرابلم ہیں. لیکن کم بیک ٹو ڈسٹربڈ چائلڈ کو ڈیفائن کس طرح کریں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو سوسائڈ سے کامنلی ایسوسیٹڈ پرابلم ہے وہ ڈپریشن ہے, اور اگر 90% کیسز میں کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جو سوسائڈ کے کیسز میں ہوتے ہیں تو اس میں میجورٹی ڈپریسڈ ہوتے ہیں, اور وہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو بی کلیئر اباؤٹ دیٹ. 5-6 سال کا بچہ بھی ڈپریس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی پریزنٹیشن فرق ہوتی ہے لیکن وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے. دوسری, جب میں ڈسٹرب چائلڈ کی بات کرتا ہوں تو میں اس کی اوور آل لیونگ کی بات کرتا ہوں. واٹ آئی مین از کہ ہی ہیز پور اسٹریس کوپنگ اسکلس, اس کو لائف میں ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوتی ہے. جب اس پہ چھوٹے چھوٹے پرابلمز اس کے سر پہ آتے ہیں اور جب وہ گھر میں فرسٹریشن دیکھتا ہے, اگر پیرنٹس ڈسٹرب ہیں یا آپس میں لڑتے ہیں یا کوئی اور بات ہے, یا اسکول میں اس کو وہ سپورٹ نہیں ملتی جو وہ چاہتا ہے, تو ہی از لائکلی ٹو شو بیہیویئر پرابلمس, اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہو سکتا ہے. So I'm trying to tell you again and again کہ not just the child is disturbed but there are a lot of things going on in his life. اور یہ جو ایونٹ جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ اس کو یونیفارم نہیں ملا, اس کو یہ نہیں, this is just the end result of a, جس کو ٹپ آف دی آئس برگ آپ کہیں. So you need to understand that these cases are very complex and nobody has analyzed them in detail, and maybe somebody has, I don't know. لیکن definitely the parents have failed, the school teachers have failed, the friends have failed to detect that this boy is disturbed and he needs help and he needs support. Let me take a break ہے. بریک کے بعد فیروزہ آپ کے پاس آئیں گے. یہ جتنی ابھی آپ نے بات سنی اسٹوڈنٹس کے اینگل کے ساتھ, آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ پور اسٹریس کوپنگ اسکل, یعنی آپ کے اوپر جب دباؤ آتا ہے تو آپ نے اس کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے.
ہمارے گھروں میں یہ سکھانا بند ہو گیا ہے, اسکولوں میں سکھانا بند ہو گیا ہے, یا واقعتاً ہمارا امیونٹی لیول جو ہے وہ ریزیلینٹ ہونے کے بجائے وہ کمزور ہو گیا ہے؟ ہم اسٹوڈنٹس کے اینگل سے بات کریں گے آفٹر دس بریک. ناظرین, ہمارے یہاں پر بڑھتی ہوئی خودکشیوں کا رجحان, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بریک کے بعد.